सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं आरे शहजाद और आज हमने काफी चीजों पर बात करनी है, लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उस पर। इस तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान से बड़ी खबरें चलवाई गई कि मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी खुसूसी कोई दावतनामा मिल गया, लेकिन शायद इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, ये बड़े बुरे तरीके से पकड़े गए हैं। पहले तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को या इस गवर्नमेंट को ऑफिशियली कोई इनविटेशन नहीं दी गई, इससे भी बहुत सी चीजें हमारे सामने वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब ये तकरीब हल्फ बर्दारी ये आउटडोर होती है नॉर्मली, लेकिन तारीख में 4-5 दफा ऐसा हुआ है कि वेदर की वजह से इंडोर इसे शिफ्ट कर दिया गया। तो इंडोर तो फिर सिर्फ वही डिग्नेटरीज आएंगे जिन्हें इन्विटेशन मिला है, जिन्होंने ये टिकट नहीं खरीदा वो अंदर गए। तो ये मोहसिन नकवी साहब आप कुछ तस्वीरें 2-3 गोरे पकड़ के उनके साथ किसी डिनर की या इधर उधर जारी करवा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे तो लगता है कि इन्होंने बल्कि उल्टा ये ना भी करते, ये वाली मश्क जो है उधर जाने का इतना तरद्दुद तो ज्यादा बेहतर नहीं था। देखिए, मोहसिन नकवी साहब का तो ये दावा है कि वो गए हुए थे। बाकी जो आपने शुरू में कहा ना कि देखिए, मुझे इस बात पे बड़ा इतराज होता है कि कंक्लूजन पे आप जंप ना किया करें। आपने कहा जी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को नहीं बुलाया गया, जैसे बाकी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स बुलाए हुए थे। हमारे हमसाए में इंडिया है जो उनका नॉन नेटो अलाय है और बहुत ज्यादा उनका कॉपरेशन है। मोदी साहब को नहीं बुलाया ट्रंप ने, हालांकि इनकी बहुत ज्यादा ये दावा था कि इनकी दोस्तियां भी हैं। तो ये कोई बहुत इंटरनेशनल इवेंट उस तरह था भी नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हैं। ये जो पूरी हाइप थी वो क्रिएट ही पीटीआई की हुई थी, और पीटीआई ने ये कहा कि भाई शायद ट्रंप आएगा और जैसे ही हल्फ उठाएगा, वो तो हल्फ ही उठा इसलिए रहा है कि इमरान की रिहाई का हुक्म दे दिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आपने तो सवाल पूछा, मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले शहबाज गिल साहब जो सबसे ज्यादा वोकल थे, रिचर्ड ग्रनेल को भी वो लेकर आए थे। तो 26 दिसंबर को गरनेल ने आखिरी ट्वीट की इमरान के बारे में, उसके बाद वो भूल गया इमरान। और 2 दिन हो गए हैं, एक ट्वीट ना कंग्रेचुलेशन की ना किसी और चीज की शहबाज गिल साहब ने की। आपके जो अमेरिका में लॉबी थी, आपके जो अमेरिका में इतना बड़ा दावे आते थे, डॉक्टर मोईद का था, फिर और वो सलमान साहब हैं आपके, वो जो सिंगर इमरान साहब के कजन जो हैं, उनका बड़ा दावा था कि मैं भी जा रहा हूं। तो वो सब कहाँ है? अच्छा चले वो चीज देखें, पीटीआई का मौकफ इसमें यह रहा है कि ट्रंप से वो कोई उम्मीद नहीं लगाए हुए, वो बस इसी बात में खुश है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो सहूलतकारी थी कम से कम वो तो खत्म हो गई ना। वो जो एक सर पे हाथ था शहबाज हुकूमत के लिए, शहाब साहब खुदा के लिए झूठ ना बोला करें। झूठ वाली कोई बात नहीं है, ये सबके सामने है। और ये ट्वीटें डिलीट करके आपके एहसन इकबाल भागे। दिखा सकता हूँ, नहीं मैं इस तरह नहीं मैं चलने दूंगा आपको। मैं आपको ट्रेंड्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको पूरी कैंपेन दिखा सकता हूँ। और जो आप मतलब आप मुराद के पीटीआई के एक एक बंदे ने इस पर बात की कि भाई और उनको छोड़ें, आपके इमरान रियाज साहब जिन पे आप कह रहे थे जी पूरा पाकिस्तान उनको सुनता है, बिल्कुल सुनता है, ये तो एक एस्टैब्लिश चीज है। सारे के सारे मियां साहब के सारे कसीदा वो इकट्ठे ला सकते। पूरा जहान इमरान रियाज को सुनने के बाद चलता है। उन्होंने परसों एक दावा किया जिसके ऊपर उन्होंने प्रोग्राम भी किया, और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही ट्रंप हल्फ उठाएगा वो सरप्राइज देगा इमरान की रिहाई के बाद। वो क्या सरप्राइज है? वो किधर है वो सरप्राइज? ओके, पॉइंट टेकन। एक हाइप आप लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है। वो आपके बड़े बड़े अकाउंट्स थे जो कहते थे हम हर बात की शिकायत गरनेल को लगाएंगे। किधर गया वो गरनेल? नहीं अच्छा चले वो बात आपकी ठीक है। आप सिर्फ ये बता दें कि हमारे मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक बैंड प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके ट्रंप को किस मुंह से मुबारकबाद दे रहा है? नहीं, बैन कहाँ है भाई? वीपीएन अभी बैन है पाकिस्तान में, हम बैठे हैं, मैंने अभी वीपीएन के बगैर मैं नहीं चला सकता। और वीपीएन का इस्तेमाल से क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई सरकारी तौर पे अनाउंसमेंट की है कि वो
ایکس کو بین کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی سوشل اناؤنس سینسرشپ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان اناؤنس مارشل لا ہے یہ نا. پھر تو ان اناؤنس کو چھوڑیں. دیکھیے اس کے تو طریقے, آپ عدالت میں جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے, وہ ختم کر دیں گے. پاکستان میں تو بین نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ٹویٹر بین نہیں ہے؟ پاکستان میں ہم بیٹھ کے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں, کوئی ٹویٹر کو بغیر وی پی این کے استعمال کر کے دکھا دیں. دیکھیے اب اس میں کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے یا کیا ہے, وہ تو گورنمنٹ ایکسپلین کرے گی. لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ اسٹیٹڈ پالیسی یا بیان نہیں ہے کہ پاکستان میں بین ہے. رائٹ. بین ہوتا تو آپ وی پی این سے بھی نہ جا سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسائل ہیں انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہونے کے, میں پاکستان میں نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ بہت غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹویٹر پہ دیکھیے میں اس بات میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ٹویٹر کو جو ہے وہ کھلنا چاہیے. لیکن میں صرف اس بات کی کریکشن کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں بین ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر نہیں چل رہا, یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے, کیونکہ بین اگر نہیں کیا ہوا تو اس کو چلنا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. اچھا اب اس میں یہ بتائیے گا کہ بہت سی کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی. اس بات چیت کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جی کوئی سیاست پر بات نہیں ہوئی. پھر انصار عباسی صاحب سٹوری کرتے ہیں کہ بات چیت تو ہوئی ہے, اور اس بات چیت کا مستقبل عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ فوج مخالف بیانیاں ختم کر دیں تو یہ پس پردہ باتیں آگے بڑھیں گی. اب جو آپ کے عرفان صدیقی صاحب ہیں, انہیں ایسی کیا نوبت پڑی کہ وہ میڈیا پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی 2-3 جگہوں پہ مذاکرات نہ کرے. او بھائی, اگر آپ نے مذاکرات پس پردہ رکوانے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کہیں, وہ روک دے گی مذاکرات, آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے. وہ تو آپ کے ماتحت ہیں نا, کہنے کو ماتحت ہیں. لیکن اب یہ نون لیگ بوکھلائی تو ہوئی ہے, پریشان تو ہے کہ پی ٹی آئی کا منت ترلا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں. آپ بند کرا دیں اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ. پھر نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک قومی سلامتی کے لیے ایک بڑے حساس موضوع پر جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی یا آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, اس کو انہوں نے غلط پورٹری کیا. تو آپ پہلے تو اس کی مذمت کریں کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. مجھے پھر یہ بتائیں نا کہ بیرسٹر گوہر ایسا کون سا سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے جس سے الگ ملاقات کرنی تھی آرمی چیف نے, اور سیکیورٹی پہ بات کرنی تھی؟ سر دیکھیں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا مطلب فیک نیوز کو بیچ میں نا مکس کر دیتے. فیک نیوز تو اس میں ہے ہی نہیں. سن لیں, آج کے دن آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب نے وضاحت دی ہے کہ میری صرف اور صرف سیکیورٹی ایشو پر اور کوئی اکیلے ملاقات نہیں ہوئی. تردید فوج کی طرف سے آئی پہلے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے کوئی اکیلے ملاقات نہیں کی. دیکھیں آپ گورنمنٹ پہ تو فوراً آ رہے ہیں. مجھے ایک بات کا آپ جواب دیجیے گا, آپ جائیے گا نہیں, یہ جواب دے کر جائیے گا. کیا عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا جیل میں سے کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات اور بات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں؟ نہیں, عمران خان صاحب کا موقف یہی رہا ہے, اور آج کے دن تک کہ ہم سب سے بات کریں گے. بلکہ ادھر بات دیکھیں, آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوئی, یہ میرا ایک پوائنٹ سن لیں, آپ نے کسی بندے سے امپورٹنٹ معاملات طے کرنے ہو, آپ گھر جائیں, آگے سے بچہ نکل آئے ناک صاف کرتا ہوا, اور بنیان اس بچے نے 4 سال کے بچے نے پہنی ہو, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہی کہتے ہیں جاؤ بچے کسی بڑے کو بلا کے لاؤ, یا آپ کہتے ہیں جاؤ بچے کسی گھر میں سے سمجھدار کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ آپ کے اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے اتنا مانگیں جتنا ہم دے سکتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ سول سپریمیسی کی بات مت کریں. نہیں, سول سپریمیسی ہم ریالٹی میں بھی تو رہنا نا. شہاب صاحب مجھے بات کرنے دینا, آپ اب روکیں نہیں مجھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے سر کہ جب آپ نے سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ اس کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کی لڑائی صرف یہ ہے کہ ہمیں گود سے کیوں اتارا ہے, ہمیں گود میں واپس لے لو, ہمیں دوبارہ جھولی میں بٹھا لو. سن لیں اب برداشت کریں, اور آپ ہمیں جھولی میں بٹھا لیں, ہم آپ کی جھولی سے اترنے پہ تیار نہیں ہے. آپ کی جھولی سرکار بڑی پیاری ہے, اور بھائی گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی. آپ کا اسد کیسر گیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس منتیں کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ نے کیوں لکھی ہوئی تحریر ان کو پھر دی ہے؟ آپ مت دیتے, آپ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. ایک طرف تو جیل میں بیٹھ کے عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آج کے بعد تمام ونڈوز
ختم کر دی. مجھے یاد ہے آپ نے بھی اس پہ وی لاگس کیے تھے اور ساروں نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں اب آج کے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈر ڈٹ گیا ہے یہ, اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں سر ڈٹا ہوا ہے وہ اپنے موقف سے آدھا انچ کیا انچ کا 1000واں حصہ پیچھے نہیں گیا. اس نے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بیچ کے بیٹی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا ابھی تک. میں پھر اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے کہ آپ کو یہ ہدایت مل جائے سر کہ عمران خان کا موقف چیزوں کو. عمران خان کا موقف یہ نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ نہیں بیچنا چاہ رہا, سودے بازی کر کے بیٹی کو وزیر اعلیٰ تو نہیں بنوا رہا وہ. یہ اس کا موقف تھا یا نہیں کہ میں نے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے ہیں؟ سر بالکل اس فیز میں عمران خان نے یہ بات کہی تھی اور بعد میں اسی عمران خان نے کہا تھا دیکھیں دیر آر فیزز. تھوڑا پہلے کی بات ہے یہ, اسلام آباد کے جلسے سے تھوڑا سا پہلے کی. بالکل اس وقت کیونکہ انہوں نے مطالبات نہیں مانے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, تو وہ آئے سڑکوں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج نے بار بار کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ آپ بات کریں سیاسی لوگوں سے جا کے, ہم آپ سے سیاسی بات نہیں کریں گے, ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. اگر فوج نے نون لیگ کو یہی بتایا ہے نا کہ ہم نے اگلوں کو یہ کہہ دیا ہے تو وہی بات ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. whatever helps شہباز شریف sleep at night. شہاب صاحب تانوں سمجھ نہیں آ رہی منجی کتھے ڈائیے, کدی ٹرمپ در لے جاندے ہو تو انکار ہوندا ہے تے فوج در لے جاندے ہو. چلے وقت کم ہے, اسی کے ساتھ لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری. مخدوم شہاب اور عارف شہزاد کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.